کالج کا گیٹ کھلتے ہی دھوپ کی کرنیں زینب کی آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ وہ روز کی طرح آج بھی اپنے بیگ اور کتابوں کو سنبھالتی خود میں مگن کالج کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی کہ اس کے قدم یکایک رک گئے۔ گیٹ کے بالکل سامنے ایک کونے میں کھڑا وہ لڑکا جس نے کالج کے چپڑاسی کا نیلا یونیفارم پہن رکھا تھا، مگر اس کی شخصیت کی خوبصورتی اس یونیفارم سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو کسی بھی لڑکی کو پل بھر میں اپنا دیوانہ بنا لے۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑا دور کسی چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہر انداز شاہانہ تھا۔ زینب کی نگاہیں اس پہ جم سی گئیں۔ اس کا دل بے ساختہ پکار اٹھا، یہ چپڑاسی ہے یا کوئی شہزادہ جو غلطی سے اس یونیفارم میں آ گیا ہے؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، مگر پھر جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ نظریں چرا کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی اس عجیب و غریب کیفیت میں تھا کہ کالج کا چپڑاسی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اندر پہنچ کے وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان جا بیٹھی، مگر اس کے خیالات ابھی بھی گیٹ پہ ہی تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے زینب؟ آج تم اتنی کھوئی ہوئی کیوں ہو؟ اس کی سہیلی عائزہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ زینب نے ہنستے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرگوشی میں بولی، یار تم نے آج گیٹ پہ وہ نیا لڑکا دیکھا ہے جو چپڑاسی کے یونیفارم میں ہے؟ کتنا ہینڈسم ہے وہ، میری تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ عائزہ نے کہا لگایا اور باقی لڑکیاں بھی ہنسنے لگیں۔ او ہو، تم پھر سے شروع ہو گئی، تمہیں تو ہر کوئی خوبصورت لگتا ہے، آج تم ایک چپڑاسی پہ لٹو ہو رہی ہو۔ زینب نے سنجیدگی سے کہا، نہیں یار تم لوگ مذاق مت اڑاؤ، پر وہ واقعی میں عام نہیں ہے، میں نے آج تک اتنا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب ہے۔ سب لڑکیاں ہنس کے اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی، مگر زینب کے دل میں اس لڑکے کی تصویر چھپ گئی تھی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو کالج کا حال خالی ہونے لگا۔ زینب جب گیٹ سے باہر نکلی تو وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ موبائل فون کان سے لگائے کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو عام چپڑاسی میں نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بچ جائے گا؟ جو بھی ہوا ہے اس کا حساب اسے دینا پڑے گا، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا کرب اور جذبہ تھا کہ دور سے دیکھتی زینب متاثر ہو گئی، مگر اس نے کچھ سنا نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، ہوگا کوئی گھر کا معاملہ، غریب ہے بیچارہ، کیسے کیسے کام کر کے اپنا نظام چلاتا ہوگا، کتنی مشکلیں ہوں گی اس کی زندگی میں۔ وہ ایک کیب میں بیٹھ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کالج بالکل خالی ہو چکا تھا کہ ایک بڑی سی کالی گاڑی آ کے گیٹ کے سامنے رکی۔ دل شیر اس میں سوار ہوا۔ اس کا انداز اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے ایئرپورٹس اپنے کانوں سے لگائے اور سرد لہجے میں بولا، آج بھی کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن میں اس پروجیکٹ کو خود ہی حل کر لوں گا، میں کسی پہ یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس گھٹیا انسان کو ڈھونڈ کے رہوں گا جس نے پورے شہر میں تباہی پھیلا رکھی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر آپ اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، بلکہ کسی نے بھی نہیں دیکھا، سب صرف اس کی آواز ہی سنتے ہیں، وہ بہت چالاک ہے۔ دلشیر کی آنکھوں میں عزم کی لہر دوڑی۔ اگر ایک مرتبہ وہ میرے سامنے آ گیا اور اس نے ایک لفظ بھی بول دیا تو میں اسے اس کی آواز سے پہچان لوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ زیادہ تر گرلز کالج کے آس پاس ہی پایا جاتا ہے، وہیں سے تو وہ اپنا سارا دھندا چلا رہا ہے۔ وہ گاڑی میں تیزی سے نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے مشن کی کڑی کہیں نہ کہیں اس معصوم لڑکی سے جڑنے والی ہے۔ زینب گھر پہنچ کے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنا یونیفارم تبدیل کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی بھی اس چپڑاسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے خود سے مسکرا کے کہا، کتنا حسین تھا وہ، کیا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے؟ ویسے وہ بات کرنے کا موقع تو نہیں دیتا۔ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا اور اس کی چچی سائمہ بیگم اندر آئیں۔ ان کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح ایک غصہ اور نفرت تھی۔ مہارانی اندر آ کے بیٹھ گئی ہو، باہر آ کے دوپہر کا کھانا کیا تمہارا باپ بنائے گا؟ وہ چیخ کے بولی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچی پلیز ابا کا نام مت لیا کریں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کیوں ابا اور اماں کا نام ہر وقت اچھالتی رہتی ہیں؟ سائمہ بیگم نے حکارت سے اسے دیکھا۔ زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ باہر چلو، انیلا ابھی آئی ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، کھانا جلدی سے لگا دو۔ زینب نے ہمت جمع کر کے کہا،
چچی آپ کو پتہ ہے انیلا آپ ہی مجھ سے بڑی ہیں، کیا وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی؟ سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ سائمہ بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کے زینب کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ہم نے تمہیں یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوا جو تم ہمیں ہی باتیں سنا رہی ہو۔ انہوں نے زینب کے بالوں سے پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے کے آ گئی۔ یہاں بیٹھو اور کھانا بناؤ، اگر ایک بھی چیز کم ہوئی تو دیکھ لینا۔ زینب روتے ہوئے کچن کے کاموں میں لگ گئی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ بغیر کھائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے الماری سے البم نکالی اور اپنے ماں باپ کی تصویریں دیکھ کے سسکیاں لینے لگی۔ بابا آپ لوگ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اب میں ان لوگوں کے سہارے ہوں، یہ مجھے انسان نہیں سمجھتے، میری جائیداد پہ قبضہ کر کے مجھے ہی اس گھر کی نوکرانی بنا رکھا ہے۔ رات کا وقت تھا، اس نے خود کو فریش کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز میں بھی اس نے انجانے میں اس چپڑاسی کے لیے ہی دعا مانگی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ چپڑاسی نہیں بلکہ وہ دلشیر ملک ہے جو اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ اگلی صبح کالج کے گیٹ پہ زینب رکی تو دلشیر وہیں موجود تھا، مگر آج اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ زینب نے ہمت جمع کی، اپنے بیگ میں سے کچھ پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ یہ آپ رکھ لیں، مجھے پتہ ہے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان حالات میں گھر چلانا بہت مشکل کام ہے، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، گھر والے ہوں گے، پلیز انکار مت کریں، میں کوئی احسان نہیں جتا رہی۔ دلشیر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا دبدبا تھا کہ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیسے نہیں لیے، مگر اس کی نگاہیں زینب کے چہرے پہ ایسے جم گئیں جیسے وہ اس کے اندر کی ہمدردی کو پڑھ رہا ہو۔ اس کی آواز میں بھاری پن تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محتاج ہوں؟ یہ سوال زینب کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ وہ وہاں سے تیزی سے اندر کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ دلشیر وہیں کھڑا اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ زینب کے کمر تک پھیلے ریشمی بال جب ہوا میں لہرائے تو دلشیر کے چہرے پہ ایک غیر معمولی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خود ہی سے سوچا، کیا کبھی اتنی حسین لڑکیاں اتنی مہربان اور ہمدرد بھی ہو سکتی ہیں؟ اس کے دل میں ہمدردی کا سمندر ہے اور اسے علم ہی نہیں کہ وہ کس آگ سے کھیل رہی ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اسے زینب کی سادگی اور معصومیت نے پہلی بار کسی کے لیے متوجہ کیا تھا، مگر اس کے اندر کا ایس پی بھی الرٹ تھا۔ کالج کی عمارت کے ایک ویران کونے میں پہنچ کے اس نے اپنے کان میں لگی ڈیوائس کو سیٹ کیا اور اپنے ایئر پوڈز پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا انداز اب مکمل بدل چکا تھا۔ اب وہ کوئی عام ملازم نہیں بلکہ ایک ماہر افسر تھا جو کسی بھی وقت کسی بڑے شکار پہ جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں ٹیم کو ہدایات دینی شروع کی۔ ابھی کوئی بھی مشکوک آدمی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تم اپنی گلی کو مکمل کلیئر رکھنا، وہاں کسی بھی غیر متوقع لڑکے کو کھڑے مت ہونے دینا۔ اگر وہ لوگ وہاں نظر آئیں تو انہیں موقع مت دینا تاکہ میں انہیں اچھے سے دیکھ سکوں اور ان کے نیٹ ورک کو سمجھ سکوں۔ مجھے اس پروجیکٹ کا ایک ایک پہلو کلیئر چاہیے۔ یہ کام صرف میں کروں گا، میری ٹیم کو صرف الرٹ رہنا ہے۔ اس کی آواز کا کمانڈنگ انداز بتاتا تھا کہ وہ شہر کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کالج کے ماحول کو مانیٹر کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس بینچ کی طرف جا رہی تھیں جہاں زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا روب، اس کی وردی اور اس کے کان میں لگے ایئر پوڈز اسے ایک ایسی شخصیت بنا رہے تھے جو ہر پل خطروں سے کھیلتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ شکار بہت قریب ہے۔ خاموشی کے ان لمحات میں دلشیر کے ذہن میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گرلز کالج کا علاقہ کسی بھی وقت کسی بڑے واقعے کا مرکز بن سکتا ہے، اس لیے وہ ہر لڑکی اور ہر آنے جانے والے پہ گہری نظر رکھتا تھا۔ زینب جو پہلے ہی اپنی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جسے چپڑاسی سمجھ کے اپنا ہمدرد سمجھ رہی ہے وہ اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ پر تھے مگر ان کی دنیاؤں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ دلشیر کے لیے یہ مشن صرف مجرموں کو پکڑنا نہیں تھا بلکہ ڈھیروں معصوم لڑکیوں کو آزاد کروانا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو، اور یہ طوفان زینب اور دلشیر کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ دلشیر نے ایک بار پھر ایئر پورٹس کو چھوا۔ کوئی موومنٹ نوٹ ہو تو مجھے بتانا،
میں کسی بھی قیمت پہ اس مجرم کو فرار نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کا عزم اٹل تھا اور اس کے دل میں زینب کے لیے پیدا ہونے والی ہمدردی اس مشن کو مزید خطرناک بنا رہی تھی۔ اگلے دن جب زینب کالج کے گیٹ پہ پہنچی تو اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے جہاں وہ روز اسے دیکھتی تھی۔ گیٹ کا وہ کونا خالی تھا، وہ خاموش پروقار شخصیت وہاں موجود نہیں تھی۔ زینب کا دل ایک پل کے لیے جیسے بیٹھ سا گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، شاید وہ کہیں آس پاس ہی ہو، مگر وہاں صرف چوکیدار اپنی کرسی پہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ زینب کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک خلش سی پیدا ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ تو ایک چپڑاسی ہی تھا، پھر اس کی غیر موجودگی مجھے کیوں بے چین کر رہی ہے؟ وہ سارا دن کلاس میں بھی کھوئی کھوئی سی رہی، لیکچر پہ توجہ دینا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونجتا تھا، کیا وہ چھوڑ گیا؟ کیا وہ بیمار ہے یا شاید کسی مصیبت میں ہے؟ اس کی بے چینی اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ چھٹی کے وقت جب وہ باہر نکلی تو اس نے ہمت کر کے گیٹ کیپر کے پاس جا کے رکنا ہی بہتر سمجھا۔ چوکیدار انکل، وہ جو یہاں لڑکا ہوتا تھا، آج وہ نہیں آیا؟ زینب نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ چوکیدار نے اپنی اینک درست کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی لہر دوڑی، جیسے اسے کچھ معلوم ہو مگر وہ چھپا رہا ہو۔ بی بی کون؟ وہ دلشیر صاحب؟ وہ آج نہیں آئے، کچھ ضروری کام تھا انہیں۔ زینب کے کانوں میں جیسے کسی نے گھنٹی بجا دی۔ دلشیر صاحب، اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ لفظ اس کے لیے انجان تھا، وہ تو اسے محض ایک چپڑاسی سمجھتی تھی۔ چوکیدار نے اپنی غلطی محسوس کی تو فوراً بات سنبھالنے لگا۔ میرا مطلب ہے دلشیر نہیں آیا، شاید طبیعت خراب تھی اس کی۔ زینب وہاں سے چل تو دی مگر اس کے دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ اور پھر 3 دن گزر گئے۔ زینب کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کالج آتی، اس خالی کونے کو دیکھتی اور مایوس ہو کے اندر چلی جاتی۔ چوتھے دن جب وہ گیٹ کے پاس سے گزری تو اچانک اسے وہی مانوس قد و قامت دکھائی دی۔ وہ وہاں موجود تھا۔ زینب کا دل ایک لمحے کے لیے اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اس کی بے چینی خوشی میں بدل گئی۔ وہ اپنا دامن سنبھالتی، اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرتی ہوئی اس کے قریب جا پہنچی۔ دلشیر نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک گہری تنزیہ چمک تھی۔ زینب نے ہمت کر کے پوچھا، تم کہاں تھے اتنے دن؟ چوکیدار انکل کہہ رہے تھے کہ تم بیمار ہو۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی جب اس نے دیکھا کہ دلشیر اسے کتنی گہرائی سے دیکھ رہا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں؟ دلشیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا کہ زینب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو گھر پہ کچھ ضروری کام تھے، اور ویسے بھی میری خیر خیریت سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے اپنی ہمدردی پہ شرمندگی ہونے لگی۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ دلشیر نے دوبارہ پوچھا۔ اس کا لہجہ اب پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ چھوڑو اس بات کو، بس میں کبھی کبھی تمہارے بارے میں دیکھ کے سوچتی ہوں کہ کیسے کیسے چہروں کو، کتنی قابلیت رکھنے والوں کو کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تم واقعی میں چپڑاسی لگتے نہیں ہو، لگتا ہے مجبوری میں یہ کام کر رہے ہو۔ تم بہت آگے جاؤ گے۔ دلشیر اس کی ہمدردی پہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اور وقار کا امتزاج تھا جو زینب کو مزید الجھا گیا۔ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں تمہیں اتنا ہی ہینڈسم اور باصلاحیت لگتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو نا۔ زینب پہ جیسے بجلی گری۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے شعلہ بن گیا۔ میڈم، دیکھ لیا، شکل سے کچھ نہیں ہوتا، جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، دنیا یہی دیکھتی ہے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ بینچ پہ بیٹھ کے ہانپنے لگی تھی۔ اس کا دماغ اسے ملامت کر رہا تھا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی کشمکش چل رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دلشیر کے چہرے پہ ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں وہی عزم، وہی دبدبا تھا۔ اس نے اپنے ایئرپورٹس کان میں لگائے اور اپنی ٹیم کو ہدایات دینے لگا، میں اس مجرم کو ڈھونڈ کے رہوں گا جو شہر کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ یہ معصوم لڑکیاں، یہ کالج،
سب کچھ اس کے جال میں ہے، میں اسے اسی جال میں پھنساؤں گا۔ زینب اندر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چچی کا ظلم، گھر کی نوکرانی، اور اب یہ اجنبی چپڑاسی جس کی پراسرار شخصیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے مٹھی بند کی۔ کیا وہ سچ میں اتنا آگے جائے گا جتنا وہ سوچ رہی ہے؟ کیا اس کا مقدر اس چپڑاسی سے جڑنے والا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سوچ اسے کس خطرناک موڑ پہ لے جانے والی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ جس کے لیے فکر مند ہے، وہ اسے بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگانے والا ہے۔ گھر کے حالات اب ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ سائمہ بیگم کے طعنوں، انیلا کی نفرت اور اپنے والدین کی یاد میں ہر لمحہ تڑپنے والی زینب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں ایک دن بھی نہیں رہے گی۔ اسے وہ پراسرار چپڑاسی دلشیر اس دنیا میں واحد سہارا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ وہی اسے اس اذیت سے نکال سکتا ہے۔ وہ بے تاب تھی۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جو اسے ہر لمحہ بے چین رکھے ہوئے تھا۔ اگلے دن چھٹی کا وقت ہوتے ہی زینب اپنے بیگ میں اپنی ماں کی کچھ نشانیاں اور گھر سے چرائے ہوئے وہ زیورات دبا کے کالج سے باہر نکلی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں اسی ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں جس نے اس کے دل پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کالج کے گیٹ پہ وہ اپنے مخصوص روب دار انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی کالی وردی میں اس کی شخصیت کا دبدبہ صاف عیاں تھا۔ زینب نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے اس کے قریب پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا، ایک دیوانگی تھی۔ دلشیر، جلدی کرو، اس نے ہانپتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں، میرے پاس سارا زیور بھی ہے۔ یہ چچی نے ہتھیایا ہوا تھا، نکاح کے بعد یہ ہمارے کام آئے گا۔ میں اب مزید اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ زینب نے اپنے بیگ میں سے زیورات کی پوٹلی نکالی اور اسے دلشیر کے سامنے کر دیا۔ دلشیر نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ حیرت کے آثار نمایاں تھے، مگر وہ حیرت زینب کے لیے نہیں بلکہ اس کی اس احمقانہ حرکت پہ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ مارا اور اپنا سر پیٹ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی کہ زینب کا دل ڈوبنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی فلم ہے؟ تم گھر سے بھاگ کے آ گئی اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا؟ کیا تم واقعی میں اتنی ناسمجھ ہو؟ زینب کے لیے یہ پہلا جھٹکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے سینے سے لگائے گا، اسے اپنائے گا، مگر اس نے تو اسے دھتکار دیا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک دلشیر کے کان میں لگے ایئر پوڈز میں ایک تیز آواز آئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم بدل گئیں۔ اس کی شخصیت کا دبدبہ اب ایک خون خوار شکاری جیسا ہو گیا تھا۔ سر، ٹارگٹ سامنے ہے، پینٹ شرٹ میں، لڑکی کو زبردستی لے کے گاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ دلشیر نے جیسے ہی سامنے دیکھا اس کا خون کھول اٹھا۔ ایک لڑکا جو شہر کے سب سے بڑے انسانی اسمگلرز کے نیٹ ورک کا کارندہ تھا، ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکا ہنس رہا تھا، اسے پولیس کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ دلشیر اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جذباتی انداز میں چلائی، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اس دن تم کہہ رہے تھے نا کہ ہر کوئی دولت پہ مرتا ہے، مگر میں نے تمہاری آنکھوں میں معصومیت دیکھی تھی، مجھے لگا ہم خوش رہیں گے، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ دلشیر نے نفرت اور غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، وہ ہاتھ جس کے لمس کو زینب نے اپنی زندگی کا سہارا سمجھ لیا تھا۔ وہ اب اس کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ دھاڑا۔ پاگل مت بنو زینب، تمہاری یہ دیوانگی میری زندگی کا مشن برباد کر رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے میرا ٹارگٹ چھوٹ رہا ہے، اور اگر یہ مجرم آج ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ اسے وہیں دھکیل کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ زینب صدمے سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی دنیا اجڑ رہی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عین اسی لمحے دو سیاہ گاڑیاں زینب کے بالکل پاس آ کے رکیں۔ ان میں سے 4 نقاب پوش باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کے زینب کے قدم جم گئے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے وہ بھاگ کے آئی تھی۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے زینب کا بازو پکڑ لیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اس نے مسکراہٹ بھرے انداز میں کہا۔
تو زینب بغیر کچھ سوچے سمجھے چل دی، اور دلشیر بھی اس وقت اپنے ٹارگٹ کو پکڑنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مگر جیسے ہی تھوڑا آگے جا کے زینب نے شہر سے الٹی طرف گاڑی کو جاتے دیکھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو زینب نے مزاحمت کی، اس نے چیخو پکار کی، مگر انہوں نے اس کے منہ پہ ایک تیز کیمیکل والا رومال رکھ دیا۔ ایک ہولناک سناٹا چھا گیا اور زینب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ گاڑی شہر سے دور ویران راستوں کی طرف مڑ گئی۔ دوسری طرف دلشیر اس مجرم کو پکڑ کے بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خون آلود تھے، آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ مجھے بتاؤ وہ ٹرک کہاں گیا جس میں 20 لڑکیاں تھیں؟ وہ چیخ رہا تھا، مگر وہ مجرم ہنس رہا تھا۔ اچانک دلشیر کے فون پہ ایک کال آئی، کسی اجنبی نمبر سے۔ اگر اپنی محبوبہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو ASP صاحب تو تم ہمارے باس کو فوراً چھوڑ دو۔ دلشیر کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی رگیں تن گئیں۔ اسے کچھ مت کہنا، وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا۔ وہ میری کچھ بھی نہیں لگتی، لیکن اگر تم نے اسے ایک خراش بھی پہنچائی تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ کال کٹ گئی تھی۔ دلشیر کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اب ایک ASP نہیں بلکہ ایک دیوانہ عاشق بن چکا تھا جس کی کائنات داؤ پہ لگی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ زینب کا اغوا اسی مجرم کے نیٹ ورک کی کارستانی تھی۔ اس نے مجرم کو ایک زوردار مکہ مارا اور اسے حوالات میں بند کرنے کا حکم دے کے اپنی ٹیم کے ساتھ نکل پڑا۔ لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پہ اپنی زینب کو واپس لانا چاہتا تھا۔ ویران حویلی میں زینب کو ہوش آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ اچانک حویلی کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا، گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں، دھواں ہی دھواں تھا۔ دلشیر جو اپنی جان کی بازی لگا کے وہاں پہنچا تھا، اسے ایک شیر کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ کے زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب! اس نے گرجدار آواز میں پکارا۔ وہ ان درندوں کو ڈھیر کرتا ہوا اس تک پہنچا۔ جیسی اس نے زینب کے ہاتھ کھولے، ایک گولی تیزی سے آئی اور دلشیر کے بازو کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ دلشیر زمین پہ گر گیا۔ زینب کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے خون بہتا دیکھ کے دلشیر کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب سامنے 2 بندے پسٹل تانے کھڑے تھے۔ زینب نے ہمت کی، وہ ان کے پاس جانے لگی۔ آپ جائیں، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں، بس آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دلشیر نے اپنی کمزوری کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، اس نے مسکرا کے کہا، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اچانک اٹھا، اپنی شارٹس کی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکالا اور ایک بندے کی گردن پہ رکھ دیا، دوسرے کو پسٹل نیچے رکھنے کا اشارہ کیا۔ سب کچھ ایک پل میں بدل گیا۔ باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ دلشیر زینب کو لے کے باہر نکلا۔ پولیس کی نفری موجود تھی۔ زینب کو حفاظت سے گاڑی میں بٹھایا گیا، مگر دلشیر کا بازو خون سے تر تھا۔ وہ اس دن زینب کی زندگی میں ایک فرشتے کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسی آندھی کی طرح آیا تھا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہیں سے ان کی زندگی کا ایک نیا اور خطرناک باب شروع ہونے والا تھا۔ سڑکوں پہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج رہے تھے، لیکن زینب کے کانوں میں صرف دلشیر کی بھاری سانسوں کی آواز تھی، جو اس کے بازو سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ مل کے فضا میں ایک عجیب سی دہشت پھیلا رہی تھی۔ دلشیر کا بازو زخم سے چور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی جلال تھا جو صرف ایک محافظ میں ہوتا ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی چپڑاسی تھا جس کے لیے وہ تڑپتی تھی، جس کے لیے وہ اپنے زیور لے کے بھاگی تھی، مگر آج وہ کسی عام انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پہ سامنے آیا تھا جس کے اشارے پہ پوری پولیس فورس حرکت میں آ چکی تھی۔ گاڑی ایک ایسی عالی شان حویلی نما بنگلے کے سامنے رکی جہاں پہ پہرے داروں کی قطاریں کھڑی تھیں۔ زینب گاڑی سے اتری تو اس کے قدم رک گئے۔ یہ کیا تھا؟ وہ کسی چپڑاسی کے گھر آئی تھی یا کسی شاہی محل میں؟ ملازمین دوڑے چلے آئے، کسی نے دلشیر کو سہارا دیا تو کسی نے زینب کو اندر کی جانب کا راستہ دکھایا۔ زینب بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیواروں پہ لگے مہنگے پینٹنگز، قیمتی فانوس
اور ہر طرف پھیلی ہوئی خاموش شان و شوکت۔ وہ ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ چپڑاسی ہے یا کوئی اور ہے؟ کچھ دیر کے بعد دلشیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ قمیص پہن رکھی تھی جو اس کے گندمی رنگ اور زخمی وجود پہ ایک الگ ہی روب ڈال رہی تھی۔ وہ سیدھا زینب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ زینب نے اٹھ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں شدید الجھن۔ مجھے سب کچھ سچ بتاؤ۔ زینب کی آواز کپ کپ آئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مجھے لے کے گئے تھے، تم نے مجھے بچایا، لیکن تم کون ہو؟ ایک چپڑاسی کے پاس اتنا بڑا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ دلشیر اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی تھی جو زینب نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زینب، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرا نام دلشیر ہے۔ میں کوئی چپڑاسی نہیں بلکہ میں ایک ASP ہوں۔ میں شہر کی تباہی پھیلانے والے نیٹ ورک کا پیچھا کر رہا تھا۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ASP؟ تم؟ اور وہ سب جو میں نے دیکھا، وہ کالج کے باہر وہ تمہارا چپڑاسی بن کے کھڑے ہونا، وہ میری ڈیوٹی تھی۔ دلشیر نے آہ بھری۔ مجھے معلوم تھا کہ مجرم اسی کالج کے گرد و نواح میں اپنا دھندا چلا رہا ہے۔ مجھے اس تک پہنچنے کے لیے اپنی شناخت چھپانی پڑی۔ میں وہاں اس لیے کھڑا ہوتا تھا تاکہ اسے بے نقاب کر سکوں۔ لیکن وہ خاموش ہو گیا اور زینب کی طرف دیکھا۔ لیکن تم بھی وہیں تھی۔ میں تمہیں دیکھتے دیکھتے تمہاری معصومیت کا قیدی بن گیا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم اس خطرے میں پڑی۔ زینب کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں تمہیں غریب سمجھ کے میں نے تمہیں پیسے دیے، میں نے تمہارے لیے دعا کی، اور تم ایک آفیسر تھے، تم مجھے پاگل سمجھتے رہے ہو۔ دلشیر اٹھا اور زینب کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے زینب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی گرمی تھی کہ زینب کا غصہ ایک دم پگھل گیا۔ پاگل نہیں، دلشیر نے جذباتی انداز میں کہا۔ تمہاری ہمدردی نے مجھے وہ سکون دیا جو مجھے کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں ملا۔ جب تم مجھے کہتی تھیں کہ تم بہت آگے تک جاؤ گے تو میرا دل کرتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے صرف تمہاری ان باتوں کو سنتا رہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری فکر ہوگی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زینب کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی تبدیلی۔ وہ جو خود کو ایک چپڑاسی کی دلدادہ سمجھ رہی تھی، وہ ایک ASP کی محبت کی اسیر بن چکی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ زینب نے سر اٹھا کے پوچھا۔ دلشیر نے ایک گہری سانس لی اور زینب کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب کیا؟ اب نکاح ہوگا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں اس زندگی میں، اس گھر میں اور اس دل میں محفوظ رکھوں گا۔ کیا تم تیار ہو؟ زینب شرمندگی اور محبت کے ملے جلے احساسات سے سرخ ہو گئی۔ وہ سر جھکا کے ہنس پڑی۔ یہ ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف گھر کا بوجھ اور چچی کا ظلم تھا، دوسری طرف یہ عظیم شخصیت جو اب اس کی پناہ گاہ بننے والا تھا۔ اگلے ہی دن نکاح کا منظر تھا۔ زینب کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جب وہ نکاح کے کمرے میں آئی تو دلشیر اسے دیکھ کے جیسے اپنا آپ ہی بھول گیا۔ اس نے نکاح کے کاغذات پہ دستخط کیے اور جب اس نے زینب کا ہاتھ تھاما تو زینب کو لگا کہ وہ دنیا کی سب سے محفوظ عورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب یہ درد کے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی خوشی کے تھے۔ وہ جو کل تک نوکرانی بننے کے خوف میں جی رہی تھی، آج وہ ایک ASP کی بیگم بننے والی تھی۔ نکاح کے بعد کی وہ پہلی رات زینب کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی، اور دلشیر کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی تھی، ہر طرف پھولوں کی مہک تھی۔ زینب اپنے سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں مہندی سجائے بیڈ پہ بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور دلشیر اندر داخل ہوا۔ وہ اب ایک پولیس آفیسر کے روپ میں نہیں بلکہ ایک شوہر کے روپ میں تھا، جس کی آنکھوں میں زینب کے لیے محبت کا سمندر تھا۔
وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور زینب کے جھکے ہوئے چہرے کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ زینب کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ دلشیر نے بڑی نرمی سے، جیسے کوئی قیمتی شے چھو رہا ہو، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پہلی بار جب تمہیں کالج کے گیٹ پہ دیکھا تھا، اسی لمحے تم مجھے پسند آ گئی تھی، دلشیر نے سرگوشی کی۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ تم بہت مغرور ہو، کیونکہ تم کبھی کسی کو پلٹ کے نہیں دیکھتی تھی۔ لیکن جب تم نے اس دن مجھ سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ تم کتنی پیاری اور ہمدرد ہو۔ تمہارے دل میں میرے لیے جو ہمدردی تھی، اسی نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ زینب نے سسکیاں لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے دلشیر، وہ دھیرے سے بولی۔ یہ سب اتنا جلدی ہو گیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ دشمن، یہ کام، یہ ذمہ داریاں، یہ ہمیں جدا نہ کر دے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا تم یہ کام چھوڑ نہیں سکتے؟ دلشیر نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ زینب، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، یہ میرا پیشن ہے۔ میں اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور رہی بات زندگی اور موت کی، تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ان کے درمیان وہ لمحات محبت، قربت اور بھروسے کی ایک ایسی داستان رقم کر رہے تھے جو ان کے رشتوں کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اگلے چند دن خوشیوں اور تیاریوں میں گزرے۔ ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ دلشیر اسے شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں لے کر گیا، جہاں اس نے زینب کو اس کی پسند کی جیولری اور ڈریس خرید کر دیے۔ زینب کا دل خوشی سے باغ باغ تھا۔ وہ جو کل تک چچی کے دیے ہوئے پرانے کپڑے پہن کے روتی تھی، آج وہ ایک ASP کی بیگم بن کے زندگی کے حسین ترین لمحات جی رہی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا، ولیمے کی تقریب کا دن۔ شادی ہال سجایا گیا تھا، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا، جب ہال کے گیٹ پہ چچی سائمہ بیگم اور انیلا داخل ہوئیں، جنہیں دلشیر نے جان بوجھ کے بلایا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ زینب کسی غریب کے ساتھ بھاگ کے ذلیل ہو رہی ہوگی، مگر جب انہوں نے اسٹیج پہ ایک شاندار وردی میں ملبوس ASP دلشیر ملک کو اپنے داماد کی شکل میں دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سائمہ بیگم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، انیلا کی آنکھوں میں حسد کی آگ تھی۔ زینب جو اسٹیج پہ ایک ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، ان کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ مسکرائی۔ چچی سائمہ کی نظریں جھک گئیں۔ وہ جو زینب کو نوکرانی سمجھتی تھیں، آج اسی زینب کے آگے سر جھکانے پہ مجبور تھیں۔ تقریب کے بعد ولیمے کی رات زینب اپنے کمرے میں گئی تو دلشیر نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ڈریس چینج کر لو، اس نے نرمی سے کہا، مگر زینب نے پیار سے اسے انکار کیا۔ نہیں، میں اسی طرح رہوں گی، مجھے اچھی لگ رہی ہوں میں۔ دلشیر ہنسا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی پسند ہے تو ساری رات ایسے ہی رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ یہ ہنسی مذاق ان کی زندگی میں ایک نئے سکون کی نوید تھے۔ سب بدل گیا ہے زینب، اب تم صرف میری ہو، کوئی چچی، کوئی انیلا تمہیں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ زینب نے سکون سے اس کے سینے پہ سر رکھا اور بولی، مجھے پتا ہے، اسی لیے تو میں آج اتنی پرسکون ہوں۔ مگر سکون کی یہ لہر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ اگلی ہی صبح دلشیر کی آنکھ اس کے موبائل کی وائبریشن سے کھلی۔ اس نے جلدی سے ڈیوائس کو ایکٹیو کیا۔ دوسری طرف سے آنے والی رپورٹ نے اس کے چہرے کی رنگت بدل دی۔ سر، دشمن کے باقی کارندے دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں، وہ اس بار آپ کے گھر کو نشانہ بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ دلشیر کے چہرے پہ ایک ٹھنڈی پرعزم مسکراہٹ آئی۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا جو ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ اس نے اسے جگائے بغیر باہر قدم نکالا۔ زینب جو شاید دلشیر کی آہٹ سے ہی بیدار ہو گئی تھی، وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر ایک ASP ہے اور اس کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ دلشیر کے پیچھے کمرے سے باہر آئی تو اسے کسی سے فون پہ شدید لہجے میں بات کرتے سنا۔ میں نے کہا تھا میری ذاتی زندگی اور میرے کام کو الگ رکھو۔ اگر کسی نے زینب کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس شہر کو قبرستان بنا دوں گا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف کے بجائے اب ایک عجیب سی ہمت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ASP کی بیوی ہے، اسے اب بزدل نہیں ہونا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے دلشیر کا ہاتھ تھام لیا۔ دلشیر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔
تمہیں یہ سب نہیں سننا چاہیے تھا زینب نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میں اب ڈرتی نہیں ہوں، آپ اپنا کام کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کے رشتے نے ایک نئی بلندی کو چھو لیا۔ کچھ دن کے بعد دلشیر ایک بڑے آپریشن کے بعد جب گھر لوٹا تو اس کی حالت خراب تھی۔ اس کے کندھے پہ گہرا زخم تھا اور چہرہ خون اور گرد سے اٹا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا زینب کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دے کے بیڈ پہ لٹایا۔ دلشیر، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ محتاط رہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ایسی شفقت تھی کہ دلشیر کی تمام تکالیف بھول گئی۔ دلشیر نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ زخم تو کچھ بھی نہیں زینب، تمہاری محبت اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے درمیان کا یہ بندھن اب اور بھی مضبوط ہو چکا تھا۔ اب کوئی دشمن، کوئی سازش ان کے درمیان نہیں آ سکتی تھی۔ ہر گزرتا دن ان کی محبت کو اور بھی گہرا کر رہا تھا، اور وہ جان چکے تھے کہ زندگی اور موت کے اس کھیل میں ان کی جیت صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ کچھ دن بعد شہر کے مضافات میں قائم وہ پرانی ویران فیکٹری آج میدان جنگ بنی ہوئی تھی۔ دلشیر جو اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہنچا تھا، اس کی نظریں صرف اپنے سب سے بڑے دشمن کے سرغنہ پہ جمی تھیں۔ گولیاں چلنے کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر دلشیر کا ہر قدم اٹل تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے دشمن کے تمام آدمیوں کو بے بس کر دیا تھا، اور آخرکار اس سرغنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا جو شہر میں تباہی کی جڑ تھا۔ ایک زبردست ایکشن سین کے بعد دلشیر نے اسے زمین پہ گرا دیا اور پستول اس کے سر پہ تان لی۔ کھیل ختم ہوا۔ دلشیر کی آواز میں موت جیسی ٹھنڈک تھی۔ مجرم کو گرفتار کیا گیا، اور اسی کے ساتھ شہر پہ چھایا ہوا خوف کا بادل چھٹ گیا۔ جب دلشیر گھر لوٹا تو صبح کی ہلکی کرنیں آسمان کو سنہرا کر رہی تھیں۔ زینب جو ساری رات مصلے پہ بیٹھی اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتی رہی تھی، دروازے پہ دلشیر کو دیکھ کے دوڑی چلی آئی۔ دلشیر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس بار کوئی زخم نہیں تھا، صرف سکون اور فتح تھی۔ گھر میں ایک نئی زندگی کا احساس تھا۔ وہ تمام مصیبتیں جو کل تک ان کا پیچھا کر رہی تھیں اب ماضی بن چکی تھیں۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی تقریب رکھی، جہاں صرف ہنسی، خوشی اور پیار تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں خنکی تھی، دلشیر اور زینب اپنے بنگلے کے وسیع بالکنی میں کھڑے تھے۔ دلشیر نے زینب کا ہاتھ تھام کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینب، ہم نے بہت کچھ سہا ہے، بہت مشکلیں دیکھی ہیں، مگر تم نے ہر پل مجھے سنبھالا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ زینب نے مسکرا کے سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ دلشیر، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک چپڑاسی کے یونیفارم میں مجھے اتنی بڑی محبت مل جائے گی، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ ہماری محبت اٹل ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ دور آسمان پہ سورج غروب ہو رہا تھا، مگر ان کے دلوں میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یہ ایک حسین سفر کی شروعات تھی۔ دلشیر جو قانون کا محافظ تھا، اب زینب کی زندگی کا بھی محافظ تھا، اور زینب جو اپنی تنہائی اور چچی کے مظالم سے ڈرتی تھی، اب ایک مضبوط اور باوقار لڑکی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس خوبصورت اور پرسکون مستقبل کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پہ ان کا تھا۔